10واں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 65۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون۔ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، واللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حرض، ابھاریے آپ، ترغیب دیجیے آپ۔ 20 20 صابرون، صبر کرنے والے، یغلب، غالب آئیں گے، 200 200 پر، 1000 1000، لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں، الآن، اب، خفف اللہ، تخفیف کر دیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں اللہ تعالی، ضعفاً، کمزوری، 100 صابرۃ، 100 آدمی صبر کرنے والے، 200 200، 1000 1000، 2000 2000، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ترجمہ: یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ترغیب دیجئے ایمان والوں کو قتال کی۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو غالب آئیں گے 1000 کافروں پر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس واسطے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف کر دی، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک تمہارے اندر کمزوری یعنی سستی ہے، پس اگر ہوں گے تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے، غالب آئیں گے 200 پر، وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ قتال کی اور جہاد کی ترغیب ایمان والوں کو مسلسل دیتے رہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کامل اور اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے دلوں کو بھی جوڑ دیا ہے، جس طرح ہم نے کل پڑھا، دل سب کے جڑے ہوئے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیشہ کے لیے قانون ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ ان کے لیے محبتیں قائم فرما دیتے۔ ہر ایمان والے کی محبت اللہ دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتے، یہ ایمان والا اس ایمان والے کا محبوب ہو جاتا ہے، اور یہ ایمان والا اس کا محبوب ہو جاتا ہے، وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال جو کیے جاتے ہیں ان کا اثر ہے، یہ ان کا اثر ہے کہ ایمان والا ایمان والے سے محبت کرے گا۔ اور اس کی تشریح مزید حدیث میں آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبریل امین کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر وہ جبریل امین فرشتوں میں جا کے اعلان کرتے ہیں، آسمان والے فرشتوں، فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ سب محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر وہ محبت زمین کے اندر اتار دی جاتی ہے کہ اب قرب و جوار والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے، جہاں وہ شخص ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، دائیں بائیں کے لوگ اس سے محبت کرنے لگے، محبت کرنے، خود محبتیں بانٹتا ہے، محبتیں سمیٹتا ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ محبت بڑھتی جاتی ہے، انسانوں سے دیگر مخلوقات کے اندر وہ منتقل ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اور سمندر کی رہنے والی مچھلیاں بھی اس سے اس طرح محبت کرتی ہیں کہ اس کے حق میں استغفار کر رہی ہوتی۔ تو یہ سب محبت ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے۔ فرمایا کہ دل تو جڑے ہوئے ہیں، دلوں میں محبت ہے۔ حرض المؤمنین، اب ان ایمان والوں کو آپ نے جہاد کی ترغیب دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح دین اسلام میں نماز کی ترغیب دی گئی کہ نماز پڑھو، نماز کا یہ فائدہ ہے، یہ برکات ہے، جس طرح دین اسلام میں زکوٰۃ کا حکم ہے اور اس کی ترغیب ہے کہ زکوٰۃ دو گے فرض بھی ادا ہوگا، اللہ مال پاکیزہ بھی کر دیں گے، اللہ برکتیں بھی دے دیں گے، ایک کے بدلے کم از کم 10 عطا کریں گے، زیادہ بڑھتا جائے گا، فلاں فلاں ترغیب ہے۔ حج کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کے راستے میں جاؤ، حج کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو وہاں پر جائے گا اللہ جس کی عبادات کو قبول کر لے گا، جس کا حج قبول ہو جائے گا، فرمایا یوں سمجھو کہ ماں کے پیٹ سے وہ آج ہی پیدا ہو کے آ رہا ہے، اس کی ترغیب ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال اور جہاد کی بھی ترغیب دیجیے، اس کی بھی ترغیب دیجیے کہ اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم جہاد کا بھی ہے، ایک حکم جہاد کا بھی ہے کہ جو اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن ہیں، جب وہ عام باتوں سے نہ سمجھیں اور الٹا اسلام والوں کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، نوبت یہاں تک پہنچ جائے 1000 بار انہیں سمجھانے کے باوجود ان کے دماغ میں بات نہیں آ رہی، تو پھر فرمایا ان کا علاج میدان جہاد ہوتا ہے، پھر وہاں پر جانا ہے۔ ہر رز ترغیب
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی ترغیب مستقل طور پر دیتے رہتے، مستقل طور پر دیتے رہتے کہ گھوڑے پالو اور عملی طور پر اس کے لیے مشق کرو، تیر اندازی کرو، گھڑ سواری کرو. سب کی فضیلتیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات الگ الگ بیان فرماتے تھے، الگ الگ بیان فرماتے تھے کہ اس کا بھی فائدہ، اس کا بھی فائدہ، اس کا بھی اجر و ثواب، اس کا بھی اجر و ثواب. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنتے رہتے تھے اور مستقل طور پر اس کے لیے تیاری بھی کرتے رہتے تھے، کرتے رہتے تھے. آج امت سے جہاں اور بہت ساری چیزیں چھوٹی، ان میں سے جہاد کا عمل تو چھوٹا ہی چھوٹا، اس کی بات اور اس کی ترغیب بھی ہمارے اندر سے نکل گئی. اس کی ترغیب اللہ حکم دے رہے حرض المؤمنین علی القتال، آپ ایمان والوں کو ترغیب دیجیے قتال کی. اور نوبت چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ آج جہاد کا نام لینے والا اور استعمال کرنے والا اور اس کی بات کرنے والا غیروں کو تو کجا اپنوں کو بھی کھٹکتا ہے، اپنوں کو بھی کھٹکتا ہے. جی مولوی جہاد کی گل کرتا ہے، جہادی مولوی ہے، ہمارا قرآن جہادی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، امامت کی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لگایا، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حج کیا، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جہاد بھی کیا ہے. 27 غزوات میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود تشریف لے گئے. 27 غزوات کوئی تھوڑے نہیں، یہ کہنا آسان ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف، جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے، اللہ نے اس کے نیچے رکھی. اللہ اکبر. حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اللہ اکبر. ایک حدیث سنا کے اسی ترغیب کے بارے میں آگے چلتا ہوں کہ عام طور پر جو ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی مارا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت کے 100 درجے بنائے، اور آخر میں فرمایا اعدھا للمجاہدین فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں یہ اللہ نے ان کے لیے تیار کی. ایک صحابی شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ان کی والدہ آئی ام حارثہ، آ کے عرض کرنے لگی کہ میں آپ سے اپنے بیٹے کے بارے حارثہ کے متعلق پوچھنے کے لیے آئی ہوں. میرا بیٹا تو شہید ہو گیا ہے، پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ وہ جنت میں گیا ہے کہ نہیں گیا، وہ جنت میں گیا ہے کہ نہیں گیا. اگر وہ گیا ہے جنت میں تو میں صبر کرتی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ نے اس سے بہتر جگہ اسے عطا فرما دی. اور اگر معاملہ ایسا نہیں ہے پھر تو مجھے صبر نہیں آئے گا، تو پھر میرا رونا دھونا یہ نہیں رک سکتا. اور اس زمانے میں ویسے بھی جس پر زیادہ رویا جاتا تھا نا، سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اس پر اتنا رویا جا رہا ہے. باقاعدہ رونے والی عورتیں رکھی ہوتی تھی جن کو لایا جاتا تھا کہ تم رو اس موقع پر، پتہ لگے کہ بڑا آدمی بہت ہو گیا. لا حول ولا قوت. شیطان انسان کو کیا کوئی سکھاتا ہے. اور کہاں تک رونے والی عورتیں تھی باقاعدہ، ان کو کرایہ پر لے کر آتے تھے کہ وہ روتی تھی اور باقی بھی روتے. اور یہ ہر زمانے میں ویسے کہ رونے دھونے والے مل ہی جاتے ہیں کرایہ پر، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ام حارثہ یہ کیا بات کر رہی کہ وہ جنت میں گیا ہے کہ نہیں گیا، یہ بات کر رہی ہوں. اللہ نے
جنت کے 100 درجے بنائے ہیں، فرمایا جو سب سے اعلیٰ ہے وہ جنت الفردوس ہے، تیرا بیٹا اس جنت الفردوس میں گیا ہے، میں وہاں پر پہنچا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، فرمایا وہ تو وہاں پہنچے۔ إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، ترغیب دیتے ہوئے فرمایا اگر تم میں سے 20 آدمی ہوں گے نا صبر کرنے والے، اللہ انہیں 200 پر غالب کر دے، 200 پر غالب کر دے۔ اللہ اکبر، کہ صبر کرنا تمہارے لیے، تم اس کو اپناؤ تو ایک کا مقابلہ جو ہے نا 10 کے ساتھ، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو خبر کے انداز میں کہ ایسا ہوگا، کیا مطلب؟ ایک کے مقابلے میں 10 ہو تو وہ اس لیے نہیں بھاگ سکتا وہاں سے کہ بندے زیادہ ہیں، کوئی اور وجہ ہو جائے تو ایک الگ ہے، اس وجہ سے جہاد سے پیچھے ہٹنا کہ وہ ہم سے زیادہ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، مقابلہ کرنا ضرور۔ ابتدائے اسلام میں یہی تھا، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا، فرمایا 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئے، تو وہ 10 کے ساتھ مقابلہ ہے نا۔ اللہ اکبر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اب اللہ نے کافروں کے مغلوب ہونے کی وجہ کیا بیان کی؟ نہ سمجھ، حالانکہ دنیا میں بظاہر تو ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں، کہ انہوں نے ترقی کی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیا سے کیا بنا دیا، انسان سمندروں کی تہوں میں گھومتا ہے، آسمان فضاؤں میں جو ہے نا اڑتا ہے، چاند پر جو ہے نا پہنچ گیا، تو اللہ کہتے ہیں لا یفقہون، سمجھ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی سمجھ ہے نا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، سورہ روم میں فرمایا کہ دنیا کے ظاہر کو جانتے، باقی آخرت کا ان کو کوئی پتہ نہیں۔ دنیا کے اندر انسان نے 60 70 80 سال رہنا ہے، اس کے بارے میں تو اتنی معلومات اس نے حاصل کر لی، اتنی سہولیات اپنے لیے تیار کر لی، بنا لی، سب کچھ کر لیا، لیکن جہاں انسان نے ہمیشہ 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 رہنا ہے، وہاں کے لیے کچھ بندوبست بھی نہ کرے، ذرہ برابر بھی تیاری نہ کرے، تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ کہ ایک آدمی یہاں سے سفر پہ جا رہا ہے، اس نے کہیں جانا ہے، تو سفر کے لیے اتنا بہترین انتظام کریں، ایسی گاڑی ہو، کر و فر ہو، یہ ہو وہ ہو فلاں ہو، مثال کے طور پر، اور جہاں اس نے مستقل رہنا ہے اس کے لیے اس کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے رہنے کے لیے، تو اس کو کوئی عقل مند تو نہیں سمجھا جائے گا نا، بھی اصل سہولیات تو وہاں پر ہے جہاں انسان نے رہنا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے، اور قید خانے کے اندر کیا ہے؟ انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی، جو اسے کھانا ملے گا اسے وہی کھانا پڑے گا، کھانے میں اپنی مرضی نہیں۔ اسی طریقے سے جو سہولیات وہاں سے ملیں گی اتنی حاصل ہوں گی، زیادہ نہیں، جتنی دیر انہوں نے قید خانے میں رکھنا ہے اتنا ہی رہے گا، یہ پہلے اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو دنیا بھی مومن کے لیے ایسے، اللہ جس چیز کے استعمال کا حکم دیں گے وہ استعمال کرے گا، اللہ جو نظام الاوقات بتائیں گے اسی نظام الاوقات کے تحت چلنا ہوگا، کہ اس وقت تم نے نماز پڑھنی ہے، اس وقت تم نے سونا ہے، اس وقت تم نے جاگنا ہے،
کہ اتنا مال تم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، تم نے حج کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے، امر بالمعروف کرنی ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، جو جو نظام دیا گیا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ فرمایا لا یفقہون، ان کم عقلوں کو اس چیز کی سمجھ ہی کوئی نہیں، یہ ایمان کی طرف آئی نہیں ہے۔ جب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے تو فرمایا اللہ نے ان بے سمجھوں کی نہیں، تم سمجھ والوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کی مدد کرنی ہے، اس لیے تم ایک ہو کر بھی ان پر غالب آ جاؤ۔ الآن خفف اللہ عنکم، ابتدا میں اللہ نے یہی حکم دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اللہ اب تمہارے لیے مزید تخفیف اور آسانی کر دیتے، کیونکہ ظاہری بات ہے اب یہ حکم ہمیشہ کے لیے رہنا تھا، قیامت تک کے لیے۔ تو جو ایمان وہ ابتدائی لوگوں کا ہے، حضرات صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ بعد والوں کا تو نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں تو وہ چیز نہیں، وہ لوگ تو تعداد کو دیکھا ہی نہیں کرتے تھے، ان کی جانب تو ان کی توجہ ہی نہیں تھی، اللہ اکبر، بس صبر ہی صبر تھا۔ کہتے ہیں نا وہ مصر کا جب مارکا ہو رہا تھا نا، لڑائی ہونے لگی، تو کئی دن مسلمان لڑتے رہے، تو وہ جو مد مقابل تھے وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہیں، اندر سے دروازے بند کیے ہوئے، بہت کوشش کی ایمان والوں نے لیکن جا نہ پائے۔ اب کیا کریں؟ اللہ اکبر، دلیری دیکھیے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ اس طرح کرو، مجھے ایک ٹوکری میں ڈال دو، اور وہ ٹوکری تم قلعے کے اوپر سے اندر ڈال کے نا رسی کے ذریعے مجھے اندر چھوڑ دو، آگے میں خود ہی کر لوں، اکیلے ایک آدمی۔ اور کہاں کہتے چھوڑ دو؟ ان کافروں کی قلعے کے اندر۔ ایسے ہی ہوا، رات ہوئی، پرسکون ہو گئے، انہوں نے رسی کے ذریعے وہ ٹوکری سے باندھی، اس میں ان کو بٹھایا، وہ تلوار لے کر گئے اور وہ اندر چلے، وہاں جا پہنچے۔ ظاہری بات ہے فوجیں تو سامنے تھی، رات کا وقت تھا، ان کے پاس تلوار تھی، انہوں نے تلوار چلانا شروع کی، وہ تلوار چمکتی تھی۔ جب رات کے اندھیرے میں وہ چمکنے لگی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، بار بار وہ ہلا رہے تھے، کبھی دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے، ادھر سے ادھر، ان کو یوں نظر آتا تھا کہ یہ بہت زیادہ کوئی تلواریں ہیں۔ وہ اس طرح گھماتے گھماتے وہ مقابلے کے لیے آنے کی کوشش تو کر رہے تھے لیکن مقابلہ کر ہی نہیں پا رہے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، مسلمانوں کی فوج اندر کیسے آ گئی۔ اسی دوران حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا جو دروازہ تھا وہ اندر سے کھول دیا اور مسلمان فوج ساری اندر داخل ہو، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمایا، صرف ایک آدمی کی وجہ سے۔ جنگ یرموک میں دیکھیں، کفار کی تعداد لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں، اور مسلمان کیا ہے؟ ہزاروں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی عطا کی۔ ایک موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی سربراہی کر رہے ہیں، اور جو مد مقابل ہے وہ کتنے ہیں؟ 60,000 آدمی ہیں۔ ہاں جی، جائیں مقابلے کے لیے، ہاں کتنے؟ فرمایا ان 60,000 کے لیے تمہیں اکیلا ہی کافی، تمہیں یہ کیا کریں گے، یہ تو کافر ہیں، ان کے ساتھ کوئی اللہ کی نصرت ہے، کوئی اللہ کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ، سب نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کریں، آپ اپنے ساتھ جو ہے نا کچھ اور لوگوں کو لے کر جائیں۔ چند لوگوں کو، 30 یا پتہ نہیں 60 تھے، اتنے لوگ اپنے ساتھ لے کر گئے اور 60,000 کے لشکر کو بھگا دیا، یہ لوگ کامیاب ہو۔ تو ابتدا والے ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، لیکن چونکہ یہ حکم آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے باقی رہنا تھا، اللہ نے فرمایا الآن خفف اللہ عنکم، اب ہم ذرا تخفیف کر دیتے ہیں، حکم ہلکا کر دیتے ہیں آگے کے لیے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوریاں، کم ہمتیں ہوں گی، اور کم ہمت لوگ بھی آئیں گے آگے چل کر۔
وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ لیکن کیا مطلب؟ ایک کا مقابلہ 2000 کے 2 کے ساتھ، 100 ہو تو 200، 1000 ہو تو 2000، یعنی اللہ اپنے سے ڈبل پر تمہیں غالب کرے گا۔ تو یہاں پر بھی بات ہوئی، بظاہر یہ ترغیب دی کہ ایسا ہوگا، اصل میں حکم ہے کہ ایمان والے اپنے مد مقابل کو اپنے سے ڈبل دیکھ کر اس لیے جہاد نہ کریں کہ وہ ہم سے زیادہ ہے، فرمایا یہ کوئی عذر نہیں، اس لیے کہ جنگ تعداد اور اسلحہ سے نہیں، کامیابی فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ بندوں نے کیا کرنا ہے؟ واللہ مع الصابرین، صبر کرنا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور صبر کیا ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے بات مکمل کرتا ہوں۔ 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنا لے، نیکیوں پر روکے۔ نمبر 2، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، گناہ کے مواقع آئیں لیکن نہیں کرنا، یہ صبر ہے۔ نمبر 3، اگر انسان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، واویلا نہیں کرنا، اس کو جو ہے نا پی جانا ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ تو جب یہ صبر فرمایا تمہارے اندر آ جائے گا کہ نیکی کا موقع ہے اپنے آپ کو اس پر کاربند کرو، گناہ کا موقع ہے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دو، جہاد کے لیے گئے، اللہ نہ کرے کوئی زخم آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تمہارا عزیز شہید ہو گیا، تو وہاں واویلا نہیں، صبر سے کام لینا ہے، صبر کرنا تمہارا کام ہے۔ فرمایا اللہ کی معیت ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہے گی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اللہ ہم سب کو زندگی بھر صبر کی صفت اپنانے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے احکامات سمجھنے کی اور ان کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔